السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لائن آف فائر. میرا نام ہے بیرسٹر احتشام امیر الدین. ناظرین، اس پروگرام کے توسط سے ہم نے معاشرے میں موجود مختلف سماجی مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. دہشت گردی، لاقانونیت، انتہا پسندی سے لے کر غربت تک ان دی لائن آف فائر کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. لیکن آج کا پروگرام تھوڑا مختلف ہے. اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں، لاہور کی یہ شاہی محلہ بازار حسن اور ہیرا منڈی کے نام سے مشہور ہے. ایک دور تھا، یعنی کہ مغلیہ دور میں یہ جگہ اپنی روایات اور اپنی ثقافت کے حوالے سے مشہور تھی اور روایات اور ثقافت کا مرکز اس جگہ کو سمجھا جاتا تھا. لیکن پھر ایک دور آیا کہ جب یہاں پہ پروسٹیٹیوشن یعنی کہ جسم فروشی کا غیر قانونی کاروبار شروع ہو گیا اور شرفاء نے یہاں آنے سے کترانا شروع کر دیا. لیکن اس سے پہلے کا جو دور تھا، جب یہاں پر رقص و سرور کی محفلیں جمع کرتی تھیں اور شرفاء اور عمراء یہاں پر آ کر ان محفلوں کو اٹینڈ کیا کرتے تھے، تو اس دور میں رقص کو یہاں پر باقاعدہ ایک پرفارمنگ آرٹ کا درجہ حاصل تھا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروسٹیٹیوشن جب شروع ہوئی تو پھر لوگوں نے یہاں پر آنے سے کترانا شروع کر دیا. لیکن آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا کہ پرفارمنگ آرٹس تو بالکل ختم ہوگی، آرٹ کلچر بالکل دب گیا اور اس جگہ کی جو شہرت ہے وہ صرف پروسٹیٹیوشن کے حوالے سے رہ گئی. اس وقت اس جگہ کی کیا صورتحال ہے؟ کیا ابھی بھی یہاں کا اپنا کوئی انفرادی کلچر ہے یا نہیں ہے؟ آج کا پروگرام اسی پر کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ پیکج. یہ لاہور کی مشہور ہیرا منڈی ہے جس کے چرچے پوری دنیا میں ہیں. کچھ لوگوں کے مطابق اس جگہ کا نام ہیرا منڈی یہاں بسنے والی ان طوائفوں کی بدولت پڑا جنہیں ان کی خوبصورتی کے باعث ہیرے سے تشبیہ دی جاتی تھی. لیکن تاریخ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ یہاں آیا تو اس نے اپنے ایک وزیر جس کا نام ہیرا سنگھ تھا، اسے اعزاز بخشنے کے لیے اس بازار کا نام ہیرا منڈی رکھ دیا. مغلیہ دور میں یہ جگہ رقص، ساز، موسیقی اور ثقافت کی بدولت مشہور تھی. اسے ایک حساب سے ثقافت اور تہذیب کا مرکز بھی سمجھا جاتا تھا. شرفاء، عمراء، وزراء اور اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ یہاں رقص و سرور کی محفلوں کی زینت بنتے تھے. ان محفلوں کا ایک خاص معیار ہوتا تھا کیونکہ رقص کو باقاعدہ پرفارمنگ آرٹ کا درجہ حاصل تھا. کچھ روایات کے مطابق اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ طوائفوں کے پاس اپنے بچوں کو تہذیب اور آداب گفتگو سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے. پہلی بار اس جگہ پر جسم فروشی کا باقاعدہ آغاز انگریز دور میں ہوا، جب جسم فروشی کے غیر اخلاقی اور غیر قانونی کاروبار کو قانونی قرار دیتے ہوئے انگریز حکومت نے اپنے فوجی جوانوں کی تفریح کے لیے کچھ کہبہ خانے یہاں کھولے. اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جسم فروشی یہاں بڑھتی چلی گئی اور آرٹ، کلچر، تہذیب اور ثقافت ماند پڑتی چلی گئی. اور پھر ایک دور وہ بھی آیا جب اس جگہ کی شہرت صرف اور صرف جسم فروشی کے حوالے سے رہ گئی اور شریف لوگ ہیرا منڈی کا نام زبان پر لانے سے بھی کترانے لگے. 1947 کے بعد سے مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں نے یہاں جسم فروشی کے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے آپریشنز کیے ہیں. آج بھی 2012 میں جہاں اس بازار کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب یہاں اصل صورتحال کیا ہے. ناظرین، پیکج آپ نے دیکھا. میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت میں بازار حسن میں موجود ہوں. شاید بہت سے لوگوں کو معیوب لگ رہا ہو مجھے اس جگہ پر دیکھنا، جو مجھے آئے روز کسی نہ کسی سوشل ایشو پر یا پالیٹکس پر یا کرنٹ افیئرس پر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے ناظرین کہ یہ جگہ، اس جگہ پر رہنے والے لوگ اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے. اگر ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہمارے نظر انداز کرنے سے یہ حقیقت بدل نہیں سکتی ہے. اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ آج کا پروگرام میں اس جگہ پر بسنے والے لوگوں پر کروں گا اور اس جگہ کے حوالے سے جو بہت سے متس مشہور ہیں، بہت سی باتیں مشہور ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا وہ درست ہیں. کیا یہاں پر صرف جسم فروشی کا ناجائز، غیر قانونی، غیر اخلاقی کاروبار ہی ہوتا ہے یا اس جگہ کی کوئی اور سگنیفیکنس، کوئی اور امپورٹنس، کوئی اور اہمیت بھی ہے؟ آئیے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ناصر. ناصر صاحب، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہاں پہ یہ جو میوزک گروپ والے ہیں ان کا لیے میں کام کرتا ہوں. مثلا کوئی باہر سے آتے ہیں فنکشن کے لیے، شادی، کوئی سالگرہ وغیرہ، ان کے لیے ہم آتے ہیں. میوزک گروپ والے کون ہیں؟ کیا مطلب میوزک گروپ؟ میوزک گروپ کا یہ مطلب ہے کوئی شادی کسی کی ہو یا سالگرہ وغیرہ، ہم ان لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. باہر سے آتے ہیں کہ جی ہمیں فنکشن کے لیے لڑکیاں چاہیے یا گانے سنگر چاہیے، ڈانسر وغیرہ، ہم کو ڈانسر، سنگر وغیرہ یہ ہم کر کے دیتے ہیں. اچھا، یعنی کہ ڈانسنگ گرلز یہاں پہ اگر کسی نے رقص کی کوئی محفل سجانی ہو
خوشی منانی ہو تو یہاں پر آ کر وہ آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ لوگ پھر ڈانسنگ گرلز انہیں دیتے ہیں جو وہ خواتین جو رقص کرتی ہیں ان کی محفلوں میں جا کے, یہی بات؟ ہاں جی یہی ہم لڑکیاں بھیجتے ہیں, مثلا ڈانسر لڑکی چاہیے کتنی چاہیے وہ ہمیں بتا دیں, 3-4 ڈانسر چاہیے, کوئی 2-3 جو ہے نا سنگر وغیرہ چاہیے وہ ہم. اچھا, صرف رقص کی حد تک خواتین جاتی ہیں یا اور بھی کچھ ہوتا ہے؟ نہیں, صرف رقص کی تک. پہلے ہم کبھی دیکھا تھا ڈاکیومنٹریز میں بھی, پروگرامز میں بھی, کہ یہاں پر کھڑکیاں ہوتی تھیں اور اس میں خواتین بیٹھی ہوتی تھیں, لیکن اب نہ تو کوئی کھڑکی نظر آتی ہے نہ خواتین نظر آتی ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ خواتین ابھی بھی یہاں پر ہیں جو کہ لوگ لے کر جاتے ہیں. وہ جو خواتین ہیں نا وہ ادھر سے باہر ہیں, ہم باہر سے کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کا یہ جو ہے نا یہ مسئلہ یہ غلط کیا ہوا ہے کہ یہ اس علاقے یہ مسئلہ یہ سب سے بڑا مسئلہ جو مین ہے, گورنمنٹ اس توجہ نہیں دے رہی. ادھر سے نکال کے باہر دیگر اقبال ٹاؤن چلے جائیں, فیصل ٹاؤن چلے جائیں, گلبرگ چلے جائیں, وہاں پہ جو جتنا جو یہاں کا گن تھا نا وہ باہر چلا گیا. گن سے مطلب آپ کا وہ لوگ جو جسم فروشی کے دھندے میں ملوث تھے وہ اب یہاں پر نہیں ہیں, زیادہ طور باہر چلے گئے ہیں, شہری محلوں میں چلے گئے ہیں. وہ بہت زیادہ نا جو گورنمنٹ نے نا یہ بہت کام جو ہے نا غلط کیا ہے. ایک جگہ پہ تھے سارا کچھ جو محلے میں تھا, ایک جگہ پہ. میں سمجھا نہیں, غلط کام گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ ان لوگوں پہ یہاں پہ پابندی لگائی تو یہاں سے نکل کے وہ پورے شہر میں پھیل گئے. ہاں, پورے شہر میں پھیل گئے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پابندی نہ لگاتے تو وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہتے؟ ایک ہی جگہ پہ رہتے. جتنی فلم ایکٹر ہے یہاں سے گئی ہیں. جو یہ ہیرا منڈی ہے دوسرے نمبر پہ ہے ایشیا کی, یہ ہیرا منڈی دوسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر کی میرے خیال سے جو ہے نا وہ بنگال کی ہے. اچھا, ہم نے یہ سنا ہے کہ کسی زمانے میں جب یہ بازار بنا تھا مغلیہ دور میں, تب اسے روایات اور ثقافت کا مرکز سمجھا جاتا تھا اور رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھیں اور شرفاء اور عمراء بھی یہاں پر آتے تھے اور طوائفیں جو ہوتی تھیں باقاعدہ وہ بڑے آداب اور گفتگو کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان سے بات چیت کرتی تھیں. تب سب لوگ آتے تھے یہاں پہ, لیکن پھر جب سے یہاں پر جسم فروشی کا غیر قانونی کاروبار شروع ہوا اس کے بعد سے یہاں پر شرفاء نے آنا بند کر دیا. یہ بات درست ہے؟ آپ نے اپنے ہوش میں دیکھا ہے کہ وہ دور تو نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ اسے ثقافت کا مرکز سمجھا جاتا؟ نہیں, میں نے وہ دور دیکھا ہوا جب یہ بالکل عروج پہ تھا. میں نے عروج سے کیا؟ عروج کا مطلب یہ جب یہ بالکل ٹائم کمرے کھلے تھے, باہر سے آدمی آتے تھے, شریف آدمی آتے تھے, لڑکی ڈانس کر رہی ہے وہ دور بیٹھا ہوا ہے, یہ نہیں کہ اس کے جسم پہ ہاتھ لگایا ہے, نہیں, اس نے 2,000-4,000 روپیہ دیا ہے, خرچ کیا, اس کے اوپر پھینکا ہے خوشی پہ. 1 سال ہو گیا, 1.5 سال ختم ہو گیا بازار میں سارا. اب یہاں پہ کچھ نہیں ہو, اب یہی والا یہ دفتر یہ میوزک پروگرام اور کوئی پروگرام